یہ عمران خان کی شرپسندانہ کرشماتی شخصیت کا معجزہ ہے کہ فارن فنڈنگ، توشہ خانہ، ملک ریاض، عثمان وزدار، فرح گوگی، ہیرے کی انگوٹھی اور زلفی بخاری والے کرپشن کی داستانیں عمران روس کے ذہنوں سے مخفی ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ ہر مخالف کی تصوراتی چوری کسی دیو ہیکل حقیقت کی مانند نہ صرف پیش کی جاتی ہے بلکہ حکم شاہی سنتے ہی سوچ و سوال سے محروم غول ناچتے ناچتے اور گالیاں دیتے دیتے ہلکان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے کیا سروکار کہ حقائق اور سچائی ہے کیا، سمجھ بوجھ کس بلا کا نام ہے؟ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی حماد حسن نے وی نیوز کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا۔ حماد حسن لکھتے ہیں کہ خاتون جج محترمہ زیبا چودھری اگر ان کی خواہش یا فائدے کے بجائے آئین اور قانون کے مطابق یعنی میرٹ پر چلے تو عمران خان حسب عادت نہ صرف خود دھمکی اور دشنام پر اتر آتے ہیں بلکہ سوشل میڈیا کے کارزار میں شعور اور دلیل سے آری لیکن گالم گلوچ سے مسلح اپنے نیم وحشی دستوں کو فوراً چڑھائی کرنے اور ادموا کرنے کا حکم چنگیزی صادر کرتے ہیں۔ بس پھر ایک غول اپنی ترفتنہ سامانیوں سمیت امنڈ آتا ہے، لیکن اس شور و غل میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہدف کا جنس اور اس کا جرم کیا ہے۔ حماد حسن کہتے ہیں کہ عمران خان کی صرف میں کا یہی رویہ دراز ہوتا ہوا اعلیٰ عدلیہ کے سینئر ترین جج جسٹس فائز عیسیٰ بلکہ ان کی اہلیہ کے دامنوں دہلیز تک بھی جا پہنچا ہے۔ لیکن محترم ترین منصفی کی آڑ میں کراہت آمیز سہولت کاری کرنے والے ثاقب نثار سے جسٹس جاوید اقبال اور عظمت سعید شیخ سے جسٹس کوسا تو کیا ٹرکوں اور ٹاؤٹوں سے دامادوں اور بیگمات کی بدرنگ علامتوں سے شہرت پاتے ان کرداروں پر بھی موصوف داد و تحسین کی گل پاشی سے باز نہیں آتے جنہوں نے منصفی کے قابل احترام پیشے اور باوقار منصبوں کا وہ حشر کیا کہ منحص القوم ہم مہذب دنیا کے سامنے 139ویں کے شرمناک عدالتی درجے پر گردنیں جھکائے کھڑے ہیں۔ نظریات، سیاست، جدوجہد، قومی مفاد یا ملک کی ترقی کا اس حشر بادامہ سیاست سے کیا رشتہ اور پیوند؟ حماد کے بقول یہاں تو معاملہ میرٹ، انصاف، ایمانداری اور رسول پسندی کے بجائے صرف اسی ایک نقطے سے جڑا ہوا ہے کہ کہاں اور کون سا شخص مجھے وارا کھاتا ہے اور کون میرے راستے کی دیوار بنتا ہے، اور اسی بیانیے کو ایک بے بغض ہجوم آگے بڑھاتا رہتا ہے۔ پہلے سیاست کے سینے میں صرف دل نہیں ہوتا تھا، لیکن عمران خان کی کرشماتی شخصیت نے اس پر وہ سحر پھونکا کہ دماغ سے شعور اور کردار سے حیا تک سب کچھ پل بھر میں غائب کر کے رکھ دیا۔ چپڑاسی کی وزارت سے سب سے بڑے ڈاکو کی پارٹی صدارت تک رسائی سے پھوٹتی رسوائی میں ان کی بے عقلی اور بے خبری کا حصہ اور کردار کیا ہے؟ خان صاحب کے نزدیک صحافت بھی صرف وہی ہے جو ان کے اقتدار کے راستے میں حائل ہر رکاوٹ کو عزت اور آبرو سے بھی محروم کر دے اور خان صاحب کے ہر جرم ناروا کو تریاق اور مسیحائی بھی بنا کر پیش کرے۔ پھر بڑے بڑے فارم ہاؤس، لگژری لائف اسٹائل، لمبی لمبی گاڑیاں اور برانڈڈ طرز زندگی تو کیا غلیظ زبان، بدترین کرپشن، اخلاقی جرائم اور پیشہ ورانہ بددیانتی کو بھی اعلیٰ کردار، دیانتداری، حق گوئی اور بہادری کے القابات فراہم کیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کی پوری صحافیانہ زندگی بھی دیانت اور ایمانداری کے ساتھ مبنی بر حقائق صحافت پر استوار کیوں نہ ہو، مگر خان صاحب کے کسی جھوٹ، کسی یو ٹرن، کسی ناکامی یا کسی غلطی کی نشاندہی اگر آپ کر بیٹھیں تو پھر آپ کو فوری طور پر سلسلہ عمرانیہ کی مشہور زمانہ لفافہ کی سولی پر لٹکا دیا جائے گا، اور پھر ایک شفاق سنگ باری نہ صرف آپ کے اجلے پیرہن اور آئینہ روح کردار کو لہو لہان کر کے چھوڑے گا بلکہ ماں کے تقدس اور بہن کی حرمت کو بھی سرے بازار اس غول کے ہاتھوں ایک صفاقی اور بے حسی کے ساتھ اچھالتا ہوا دیکھیں گے۔ حماد کہتے ہیں کہ اگر آپ سیاست میں ہوں اور اپنی دولت یا مقبولیت کی بنیاد پر کسی بھی اسمبلی میں خان صاحب کے لیے ایک سیٹ کا اضافہ کرنے کی استعداد رکھتے ہوں تو آپ پر اس بنی گالا یا زمان پارک کے وہ دروازے چوپٹ کھول دیے جاتے ہیں جن کے باہر بے معنی سوچوں، بدنما نعروں اور بے ہنگم رقص میں مشغول اور ایک ہجوم نے کار زیاں کو جہاد سمجھ کر بھنگڑے ڈالے ہوتا ہے، اور پھر جوں ہی اندر داخلے کا اذن ملتا ہے تو آپ کے گلے میں پارٹی کا وہ سیرنگی پٹا ڈالا جاتا ہے جو آپ تو کیا آپ کے اجداد کے جرائم تک کو بھی پلک جھپکتے میں صاف اور شفاف بنا دیتا ہے۔ پھر کہاں کا ڈکٹیٹر ایوب خان اور کہاں کا غاصب ضیاء الحق، ان کا بدرنگ کردار یا ان کی اولادیں، حتیٰ کہ کہاں شیخ رشید اور بابر اعوان کی حرزہ سرائی یا جمشید دستی کی تانہ زنی، صرف
पट्टा पहनने की देर होती है, बाकी काम इमरान खान पर छोड़ दें जो मदाओ कसीदा का इशारा देंगे। हमाद हसन कहते हैं, यही रवैया कदरे मजीद शिद्दत के साथ अस्करी इदारे और जर्नैलों के हवाले से भी है। अगर आप इस इदारे में किसी जिम्मेदार मनसब पर फाइज हैं तो फिर आप आइन के साथ बेशक गद्दारी भी करें, अपना हलफ भी तोड़ें, इदारे और मुल्क की ईंट से ईंट भी बजा दें और करप्शन के बदतरीन इल्जामात भी हों, लेकिन अगर आप अपने मनसब को खान साहब से मुताबिकत जहनीत की मानंद इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप परवेज मुशर्रफ, आसिम बाजवा और फैज हमीद जैसे किरदार के हामिल ही क्यों ना हो, आपको अजीम और जबरदस्त कहा जाएगा और फिर मुस्तनद है उनका फरमाया हुआ और सोशल मीडिया की जाहिलियत और जालसाजी इस फरमाने अमरूज को उचक लेगा। लेकिन अगर कोई आइन और कानून की हुर्मत का पास करे और अपने हलफ की पासदारी करते हुए खुद को और अपने इदारे को सियासत से दूर रखे या बाअल्फाज दीगर फैज हमीद बनने से इनकार करे तो इशारा देकर अरसलान बेटा और मशवानी टाइप मशीनें मुतहरिक हो जाती हैं। बहुत सारे बदनसीबों में घिरे हुए इस मुमलकत खुदादात को एक अहद सितम कैश का सामना है। वो अहद जब मुअज़्ज़िज़ और मोतबर लोग भी सफ़ेद पोशी का भरम रखने में बेबसी का शिकार हैं। वो अहद जब इंसाफ और अदल की फरोख्त और दलाली के लिए सरेआम ट्रकों की बदरंग अलामतें इस्तेमाल होती रही हैं। वो अहद जब पार्लिमान और कमज़ोर इदारे मुंतशिर, मईशत बर्बाद और इंसाफ मफकूद है। और हाँ, ऐसी फिजा और ऐसे दौर में मकबूलियत इमरान खान जैसे सियासतदान और इसकी सियासत की नहीं होगी तो क्या अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोगों की होगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।